جناب موونگ فارورڈ آپ کو ذرا یہ بھی بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں یہ کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات پڑ رہے ہیں اور پاکستان جہازوں کی محفوظ آمد و رفت پر زور دیتا ہے. ہم آبنہ ہرمز فوری کھولنے کے مطالبے سے متفق ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا بریفنگ میں یہ کہا کہ مذاکرات کا سلسلہ رکا نہیں ہے, امریکہ اور ایران سے سفارتی رابطے برقرار ہیں. اچھا, ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ فریقین کے اعتماد کے باعث مذاکرات اور تجاویز کی تفصیل پر بات نہیں کر سکتے, اور ظاہر ہے امریکہ اور ایران سے سفارتی رابطے جب برقرار ہیں تو یہ تنازع مذاکرات سے حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں. اور آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی کہ ایک ترمیمی مسودہ آ سکتا ہے ایران کی جانب سے. ظاہر ہے وہ دیکھیں کہ اس میں کیا فلیکسیبلٹی وہ دکھاتے ہیں. دوسری جانب امریکہ کی جانب سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آخری بات وہ کہی تھی, انہوں نے کہا تھا جی مجھے ایک فون کال کر دیں اور پھر ہم دیکھ لیں گے, نہیں تو ہم 18 گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے یہاں پر نہیں آ رہے ہیں مذاکرات کے لیے. ظاہر ہے جس طریقے سے جب عراقچی صاحب یہاں پر آئے تھے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے ایک دم سے سب وہاں پر ہلچل ہو گئی تھی امریکہ میں, اور پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ جے ڈی وینس بھی آ سکتے ہیں. جیریڈ کشنر بس سٹینڈ بائی ہیں اور تیار ہیں آنے کے لیے, وٹکاف اور جیریڈ کشنر. تو یہ تمام تر معاملات تھے. اچھا, ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جاپانی وزیر اعظم کا ایرانی صدر کو فون اور آبنہ ہرمز کھولنے کی اپیل بھی انہوں نے کی ہے, اور جو جاپانی وزیر اعظم ہے انہوں نے آبنہ ہرمز بند ہونے سے جاپان میں پیدا ہونے والے بحران کا ذکر کیا. آپ کو پتا ہے کہ جاپان اور چائنا, بلکہ چائنا سے بھی زیادہ جاپان ریلائی کرتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے آنے والے آئل پر, کیونکہ یہ ایک بڑا ان کے لیے اس وقت سچویشن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے, یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے اپنی تیاریاں کی ہوئی ہیں, ان کے پاس اسٹاک میں ریزرو میں بہت سارا آلریڈی آئل موجود ہے. دیکھیں کہ 63 ڈیز ہو گئے ہیں اب اس وار کو چلتے ہوئے, ناکہ بندی کو اسٹریٹ آف ہرمز کو بند ہوئے ہوئے, اسٹریٹ آف ہرمز خیر بعد میں بند ہوا, لیکن 62 ڈیز اب کتنے کے ریزرو چل سکتے ہیں کسی کنٹری کے. جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے ایران کو پیغام دیا ہے کہ آبنہ ہرمز کی بندش اور جہاز رانی خطرے میں رہی تو جرمنی فوجی اقدام سے بھی گریز نہیں کرے گا. فوجی مشق کے دوران خطاب میں جرمن چانسلر نے کہا کہ وقت ضائع کیے بغیر ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا, اور آبنہ ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوا صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راشد صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے جس طریقے سے لاسٹ ہم نے دیکھا جو رپورٹس آ رہی ہیں, CNN جو رپورٹ کر رہا ہے, ایکزیوس جو ویب سائٹ ہے وہ جو رپورٹ کر رہا ہے, پھر مسعود پزشکیان صاحب کا جو ٹویٹ تھا اسٹریٹ آف ٹرمپ کہہ دینے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اور پھر ہم نے دیکھا سپریم لیڈر کا جو میسج آیا ہے, اس سارے سینیریو میں جو ایک امید کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے, جو پیس کی طرف معاملات کو لیتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ پاکستان کے ترجمان جو ہیں دفتر خارجہ کا بیان ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ رکا نہیں ہے اور امریکہ ایران سے سفارتی رابطے برقرار ہیں. یہ کتنی سبسٹینشیل اگر ہم سمجھے کہ بیہائنڈ دا سین سارے معاملات چل رہے ہیں, اور اس میں کس حد تک پیش رفت ہو رہی ہے, اگر آپ کے بارے میں اس حوالے سے کوئی انفارمیشن تو پلیز شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیے اس وقت چونکہ سفارتی رابطے ڈیفینیٹلی جاری ہیں, پاکستان جو ہے وہ پیغام رسانی کر رہا ہے ایران کو بھی, اور ایران کی جانب سے امریکہ. یہ ڈپلومسی کا پروسیس جو ہے یہ رکا نہیں ہے, اور کسی بریک تھرو کی اس وقت توقع ہے, جس کے نتیجے میں پھر دوبارہ اسلام آباد میں دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں فائنل ڈیل کلینچ کرنے کے لیے. اور 2-3 اس میں سینیریوز ہیں, اور اس میں ایک سینیریو تو یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو, اور دونوں فریقین اپنے اپنی جو اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے اس میں تھوڑی لچک پیدا کریں. ایران کے اینڈ پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو نیوکلیئر کا ان کا ایشو ہے اس کو اس طریقے سے ریزالو کیا جائے کہ وہ JCPOA جیسی جو ارینجمنٹ تھی پہلے وہ اس کے قریب ترین ہو, اور ان کو کوئی ایک قسم کی فیس سیونگ دی جائے. اور اس طریقے سے امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ جا کے اس کو JCPOA سے ایک بہتر ایگریمنٹ کے طور پہ پیش کرے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم ایران کو JCPOA سے جو بہتر جو اوباما کے دور میں ہوا تھا, تو پھر صدر ٹرمپ جو ہے اپنی جو سیگنگ ریٹنگز ہے اس کو اوپر کرنے کے لیے اس کو دکھا سکتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے. اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ یہ دونوں جو افریق ہیں یہ غیر لچکدار رویہ اپنائی رکھیں, اور امریکہ جو دوبارہ اس میں بمباری اور اس کی طرف آئے
اور سب سے بڑا جو اس وقت سکویز کر رہا ہے ایران کو یہ نیول بلاکیڈ ہے، کیونکہ نیول بلاکیڈ کی وجہ سے ایران کے جو اپنے اسٹیٹ ریزروز ہیں وہ کافی لبالب بھر چکے ہیں، وہ وہاں سے نکال کے ان کو جلا بھی رہے ہیں، اور یہ ایک جتنا بمباری نے ان کو ہرٹ نہیں کیا اتنا آئی تھنک یہ ان کا جو نیول بلاکیڈ ہے امریکہ کا یہ ان کو ہرٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اندرون جو ایران ہے یہ کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایگریمنٹ یا تھا ہو جائے جس سے ہم واپس آئیں، اور میرا خیال ہے ایرانین جب ڈیل کی طرف واپس آئیں گے تو وہ جو جوہری معاملہ اس پہ اگر انہوں نے کنسیشنز کرنی ہے تو اس کو وہ لنک کرنا چاہتے ہیں سینکشنز کے ساتھ۔ اب سینکشنز کا بڑا ایک کمپلیکیٹڈ میکنزم ہے اور یہ مرحلہ وار اٹھائی جا سکتی ہیں، کچھ بائی لیٹرل ہیں، کچھ ملٹی لیٹرل ہیں، کچھ یو این کی جانب سے ہیں، اور ان کو کس طریقے سے وہ اٹھایا جائے گا اور ان کے اٹھانے کے ساتھ وہ اس کو لنک کریں گے جو جوہری افزودگی کا ان کا جو سلسلہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم کس ملک کی طرف دیں، جیسے پہلے جے سی پی او ہوا تھا اور اس میں رشیا کو چلی گئی تھی ساری ان کی یورینیم، اور اب اس کے بدلے رشیا ان کو را یورینیم دیتا تھا جو ابھی بھی ارینجمنٹ ان کی برقرار ہے، تو ویسا وہ ڈیل ہو سکتا ہے۔ اور باقی جو معاملات ہیں ان کے وہ پراکسیز جو کہ وہ لیبنان کی سچویشن سے بھی لنک ہے تو اس پہ وہ بعد میں بھی مرحلہ وار بات ہو سکتی ہے، سرے دست ٹھیک ہے اب نہ ہرمز کھل جائے ان کا جو برگیڈیئر صاحب ایک بات بتائیے گا، ایک چیز سنس آپ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں ان سب چیزوں میں، امریکہ کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈارک ایگل میزل مشرق وسطیٰ بھیجا جا سکتا ہے۔ اب ڈارک ایگل ایک ہائپر سونک سپیڈ پر ٹریول کرنے والا میزل ہے جس کا بارے میں یہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ فاسٹ ٹریول کرتا ہے اور بڑا پاورفل یس میزل ہے۔ اور دوسری جانب سے ایران کی طرف سے یہ بات سامنے آنا کہ ایران کے نیوی چیف یہ کہتے ہیں کہ اینیمیز ول سون سی ویپن دے فیئر، یہ ایران کی طرف سے کس ویپن کی طرف اشارہ ہے؟ یہ باب المندب کی طرف اشارہ ہے یا پھر یہ ایران کا کوئی سپر سونک میزل ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ ایران چونکہ وہ ایسیمیٹرک اسٹریٹجی اور ایسیمیٹرک ٹیکٹکس پہ ریلائی کر رہا ہے تو اس کا اشارہ ان کے پاس کچھ ہائپر سونک ویریئنٹس بھی ہیں، آئی تھنک یہ اس کی طرف بھی ہے، اور یہ باب المندب والی آپشن جو کہ ایک حکمت عملی کے طور پہ وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی طرف ہے۔ باقی وہ جو ڈارک ایگل وغیرہ ہے وہ آئی ایم شیور اس سے بھی ان کے پاس مولک ہے جس کو وہ مدر آف آل بامز کہتے ہیں، اور دوسری مگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں اس کو پھینکیں گے، کیونکہ اگر وہ شہری آبادیوں پہ کریں گے یا وہ تو ٹھیک ہے، اس سے دیٹ ڈزنٹ میٹر بیکاز ایکچوئل تو اس کی مولکنیس میٹر کرتی ہے، کیونکہ جو وہ ہوتا ہے اس وقت جب دونوں کے پاس ایسا ایکول ہارڈ ویئر ہو تو وہ میٹر کرتی ہیں چیزیں، مگر ایک فریق جس کے پاس بہت ایک جو کمتر ڈگری کی ٹیکنالوجی ہو تو اس کے خلاف یہ اوور کل ہو جاتی ہے، تو اس لیے ٹارگٹ کو چننا، اس کا مطلوبہ نتائج برآمد کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیومولیٹو افیکٹ ہے، یہ صرف بمباری یا ڈارک ایگل یا اس قسم کی جو مولک ہارڈ ویئر سے ان کا کام نہیں چلے گا، کیونکہ ایرانیز نے اپنا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کافی بچا کے سروائیویبلٹی کے پوائنٹ سے انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ رائٹ، ہاں البتہ ان کو ان چیزوں کا جو کیومولیٹو افیکٹ ہے کہ آبنائے ہرمز کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، امریکنوں نے ان کو ابھی ناکہ بندی کر دی ان کی تمام پورٹس کی، تو یہ ان کے لیے بہت ہرٹفل ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے اندر جو ان کو اکنامک پریشرز ہیں، پرابلمز ہیں، وہ بڑا سکویز میں ہیں اس وقت، اور جی ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے، اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راشد ولی جنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ دیکھتے ہیں جناب اب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔